معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ گروپ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سمندری جہاز۔ سمندری جہاز یا کشتی کی ابتدا کب، کیسے اور کس نے بنائی، اور کب سے انسان سمندر پر سمندری جہاز کے ذریعے سفر کر رہا ہے۔ سمندری جہاز کب ایجاد ہوا اور سب سے پہلے سمندری جہاز میں کن لوگوں نے سفر کیا۔ آج بڑے بڑے جہاز سمندر کی سطح پر تیرتے نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے کوئی ملک بھی دور نہیں رہا اور دنیا ایک برادری میں شامل ہو گئی ہے۔ انہی جہازوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں بآسانی لے جایا جا سکتا ہے۔ پانی پر تیرنا اتنی ہی پرانی بات ہے جتنی انسان کی تاریخ۔ قدیم زمانے میں جب کسی درخت کے تنے کو دریا میں بہتے دیکھا ہوگا تو انہوں نے معلوم کر لیا ہوگا کہ لکڑی پانی میں تیر سکتی ہے، کیونکہ پانی سے ہلکی ہوتی ہے۔ اس زمانے کے لوگ درختوں کے انہی تنوں پر سوار ہو کر دریا کو پار کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی لکڑیوں کو ملا کر ایک بیڑا سا بنا لیا جس پر کئی آدمی بیٹھ سکتے تھے، اور سامان کو بھی اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، لیکن جلد ہی انسان کی ضرورت نے اسے محسوس کرا دیا کہ یہ طریقہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب اس نے تختوں کو ملا کر کھوکھلی لکڑی کی صورت میں ناؤ بنائی، جس میں 4 اور 6 آدمی بیٹھ کر دریا کا سفر کرنے لگے، اور بادبان کا استعمال بھی اسی زمانے میں ہونے لگا۔ اس وقت تک ناؤ صرف دریا کے بہاؤ پر چلتی تھی، مگر بادبان کی ایجاد سے اس کو مخالف سمت میں چلایا جانے لگا۔ انسان نے جب دریاؤں اور جھیلوں کو عبور کر لیا تو باہمت ملاحوں نے سمندر کے کنارے کچھ دور تک ناؤ چلائی۔ یورپ سے پاکستان اور ہندوستان کا خشکی کا راستہ اسلامی ملکوں سے ہو کر گزرتا تھا، اور ان راستوں سے جو مال یہاں آتا تھا اسلامی ممالک میں اس پر ٹیکس لگتا تھا، جس کے باعث یہ اشیاء ہندوستان پہنچ کر اور بھی زیادہ قیمت پر فروخت ہوتی تھی۔ لہٰذا ایسے بحری راستوں کی تلاش ہونے لگی جس کے ذریعے وہ پاکستان اور ہندوستان کا سفر بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکیں۔ ایسے جدید راستے تلاش کرنے کی غرض سے یورپی ملکوں نے اچھے بحری جہاز بنائے، اور ملاحوں نے بحری سفر کر کے کئی نئے راستے اور نئے ملک ڈھونڈ نکالے۔ حقیقت میں یورپ کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ بحری سفر ہے۔ تھوڑی مدت بعد بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے تجارت اور سفر ہونے لگا۔ سمندری چٹانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جگہ جگہ روشنی کے مینار بنا دیے جاتے۔ سمتوں سے واقف ہونے کے لیے قطب نما سے کام لیا جانے لگا، جس کے سوئی کا رخ ہمیشہ شمال کی طرف رہتا۔ اس طرح روشنی کے مینار جہازوں کو چٹانوں سے بچانے لگے۔ قطب نما انہیں صحیح راستوں کی نشاندہی کر دیتے تھے۔ بادبانی جہازوں کو یہ دقت تھی کہ وہ ہوا کی مخالف نہیں چلائے جا سکتے تھے۔ معمولی طوفان سے ان کے غرق ہو جانے کا ڈر رہتا تھا۔ سن 1836 میں جان لیتھن نامی ایک شخص نے دخانی کشتی بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سن 1885 میں مارکوئس ڈی جیپرے، جو فرانس کا رہنے والا تھا، دخانی کشتی بنانے میں کامیاب ہوا، اور 1899 میں انگلستان میں سمنگٹن اور ٹیلر نے مل کر دخانی کشتی بنائی، اور وہ اپنے تجربات اور ان کا تجربہ کامیاب ہوا۔ آہستہ آہستہ اس صنعت میں روز بروز ترقی ہوتی چلی گئی، اور فلٹن نامی ایک امریکی نے دخانی کشتیوں کے کاروبار سے بہت پیسے کمائے۔ 1808 میں پینسلوینیا میں ایک شخص رابرٹ فلٹن پیدا ہوا۔ وہ 3 برس کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جس کے باعث اسے اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔
وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میرے دماغ میں بہت سی چیزیں بھری ہوئی ہیں، اب اس میں کتابوں کے بھدے مضمون کی کوئی گنجائش نہیں۔ بچپن ہی میں اس نے موم بتی وغیرہ ایسی چیزیں بنانا شروع کر دی تھی۔ کچھ مدت تک سائنس کا مطالعہ کرتا رہا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے ٹارپیڈو دخانی کشتیاں بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ناظرین کرام، زمانہ گزرتا گیا اور انسانوں نے مختلف تجربات کر کے جدید سے جدید تر کشتیاں بنانی شروع کر دیں۔ فلٹن کی دخانی کشتیوں کو پانی پر دوڑتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ملاح حیران رہ گئے۔ اس کے بعد تمام دنیا میں دخانی کشتیوں کا دور دورہ ہوا اور یہ کشتیاں بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئیں اور رفتہ رفتہ وہ خامیاں بھی دور ہوتی چلی گئیں جو ان میں موجود تھیں۔ ناظرین کرام، آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ اس صدی میں سمندری جہازوں نے بہت ترقی کی اور بہت بڑے بڑے تیز رفتار جہاز بنائے جانے لگے۔ آج کل کے جہازوں میں مسافروں کے آرام اور سہولت کے لیے سینما اور کھیل کے لیے میدان اور تیراکی کے لیے تالاب بھی ہوتے ہیں۔ جنگی ضرورتوں کے لیے علیحدہ جہاز بنائے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو جنگی جہاز کہتے ہیں، اور ان میں بڑی بڑی توپیں لگی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ فوجیں بھی لے جائی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، سمندری جہازوں کے بارے میں آپ کو معلومات کیسی لگی؟ اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔